السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے، سلاسل سے مطابق 4 سلاسل ہیں: نقشبند، سہروردی، چشتی اور قادریہ سلسلہ، شاذلیہ۔ ایک اور سلسلہ اور لوگ ایڈ کرتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم اویسی نسبت رکھتے ہیں، اویسی خلافت ہمارے پاس ہے۔ تو ایک سالک کیسے کیٹیگرائز کرے، کیسے وہ مطلب اس کو سمجھے کہ یہ آیا جو یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے وہ اس کا دعویٰ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ خواب تو صاحب خواب کے لیے حجت ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے، اویسیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اویسیت کیا ہے اور کیسے اس پہ اعتبار کیا جائے، کسی شخص کا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اویسی خلیفہ ہوں، فلاں بزرگ کا، فلاں بزرگ کا، فلاں بزرگ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلاسل کے حوالے سے اچھا سوال ہے، اور جو نئے سالک ہوتے ہیں، جو نئے سالکین ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں مسائل ہے۔ اصل میں جو مشہور سلاسل ہے، جو زیادہ تر بزرگوں سے اور علماء بھی اس کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ 4 سلسلوں کا زیادہ تر کرتے ہیں: چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی۔ اور 5واں سلسلہ بھی یہ بھی مشہور ہے، بہت مشہور سلسلہ ہے، شیخ ابوالحسن شاذلی کا سلسلہ شاذلیہ کے حوالے سے۔ اویسی نسبت، اویسی کیا ہے؟ اویسی یہ سلاسل کے اندر جو شیخ کے ساتھ آپ کا روحانی رابطہ بن جاتا ہے۔ جب شیخ کے ساتھ آپ کا روحانی رابطہ، ایک ہوتا ہے بدنی رابطہ، ایک ہوتا ہے ظاہری رابطہ، آپ فون پہ کرتے ہیں ہم بات، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا آپس میں مل کر بات کر رہے ہوتے ہیں، شیخ کی مجلس میں جا کے بیٹھ لیا، شیخ سے سوال کر لیا، اس کو بولتے ہیں ظاہری رابطہ۔ اور ایک ہوتا ہے اویسی رابطہ، باطنی رابطہ، یعنی اس میں شیخ ظاہر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، مگر آپ کا باطن میں اس کے ساتھ ایسا کنیکشن بن جاتا ہے کہ اگر آپ کو روحانیت میں کوئی مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں تو آپ باقاعدہ اس سے پوچھتے اور وہاں سے آپ کو جواب ملتا ہے۔ اب یہ جواب صحیح ہے یا غلط، اس کو پرکھنا، لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اویسی رابطہ اپنے شیخ سے جوڑ رہے ہو، صرف اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اب ایک سالک ہے، اس نے اپنے شیخ کو خواب میں دیکھ لیا، شیخ نے ایک حکم دے دیا، اب یہ حکم شیخ کی طرف سے جو اس کو ملا ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ اب سالک اس کو کیسے پرکھے؟ تو اس کا سمپل اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ حکم اگر شریعت اور سنت کے مطابق ہے، یعنی شریعت سے متضاد نہیں ہے، شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ اس حکم پر عمل کرنا قابل عمل ہے، آپ عمل کر سکتے ہو۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے خواب دیکھا، اس کے مرشد نے کہا باپ کو گھر سے نکال دو۔ اب ہم نے مسئلہ دیکھنا ہے کہ باپ کو گھر سے نکالنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو گناہ ہے تو باپ کو گھر سے نہیں نکالو، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رابطہ میرا ہوا یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اچھا، پھر کوئی شخص پیر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اویسی نسبت ہے، میں فلانے بزرگ سے اویسی مرید پیر ہوں فلانا۔ سلوک کے اندر آپ سلسلے کو اس وقت تک نہیں چلا سکتے جب تک آپ کے پاس ظاہری سند بھی نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص بیٹھا، اس کے پاس ظاہری سند ہی نہیں ہے، وہ کسی ظاہری خلیفہ کا پیر کا خلیفہ ہی نہیں ہے، اور اس نے بیٹھ کے جو ہے نا سلسلے کی ترتیب بنا کے چلا دی۔ اب اس نے دکان بنائی ہے، لوگ بھی اس کے پاس آتے ہیں، وہ خود بھی غلط راستے پہ جا رہا ہے، دوسروں کو بھی غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ اویسیت میں آپ سلسلے کو چلا نہیں سکتے، آپ خلیفہ ہے اویسی، خوابی مانے خواب میں آپ کو ملا یا تصور میں ملا تو آپ تصور والے ہیں۔ ظاہری سند چلانے کے لیے، ظاہری سلسلہ چلانے کے لیے آپ کو پاس ظاہری سند ہونی چاہیے۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک شخص چشتیہ میں، جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس چشتیہ میں، سہروردیہ میں، قادریہ میں، نقشبندیہ میں اور شاذلیہ میں، ان 5 سلاسل میں ہمارے پاس خلافت ہے ہمارے مرشد کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں اور میں کہتا ہوں یار مجھے اویسی طور پر ایک سلسلہ ملا ہے، تو چونکہ میرے پاس 4-5 خلافتیں ظاہری میں ہیں، تو ایک اویسی ترتیب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو میں اپنی جو ترتیبات ہے جو ظاہری ہے اسی کو فالو کر کے چلا رہا ہوں۔ اویسی میں مجھے سگنل مل رہے ہوتے ہیں، مجھے رابطہ مل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا سلسلہ آپ نے پیدا کر لیا اور نیا سلسلہ چلا دیتے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نئے سلسلہ اپنی مرضی سے نکال کے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ چیز خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو پیچھے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو سلسلہ ظاہری ہے وہ تو پیچھے سے ثابت ہے، جیسے سلسلہ چشتیہ کے امام شیخ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے امام شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان پر یہ سلسلہ کھولا ہے۔ سلسلہ قادریہ کے امام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح
سلسلہ شاذلیہ کے جو امام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ شاذلیہ عطا کیا گیا، اس شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے شیخ عبدالسلام مشیش. تو یہ جتنے سلاسل کے بزرگ جو گزرے ہیں جن کے اللہ نے سلسلے چلائے، ان سے سلسلے آگے چلے، ان کے پیچھے مشائخ تھے، اور ان مشائخ کے پیچھے مشائخ تھے. ترتیب اس طرح جاتی ہوئی پیچھے تک جاتی ہے، یعنی حضرت علی تک جاتی ہے اور نقشبند میں حضرت ابوبکر صدیق تک جاتی ہے. تو ایسا بندہ جس کا کوئی ظاہری پیر نہ ہو، ظاہری پیر نہ گزرا ہو، ظاہری پیر سے اس کے پاس خلافت نہیں ہو، اس کی مجلس کو آپ لوگوں کو میں یہی بات بولوں گا کہ بالکل ایسے بندے کی مجلس سے دور ہو جائے. یہ تو میں تباہی کی طرف تو لے جا سکتا ہے لیکن آبادی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے. جس کا بابا نہ ہو نا اس کو بابا نہ بناؤ. جس کا باپ نہیں ہوتا ہے نا، دنیائی نظام میں اگر آ جائے نا، ایک بندہ بولتا ہے کہ میرا باپ، جس کا باپ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرامی ہوتا ہے. حلالی کا باپ ضرور ہوتا ہے. اسی طرح جو سلسلے صحیح ہوں گے ان کے روحانی باپ ہوں گے، پیچھے سے ترتیب چلتی آ رہی ہوگی. تو کسی بھی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح پہلے پرکھ لو. سالک کو سلوک میں جڑنے سے پہلے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ خوب اپنے شیخ کو اچھی طرح پرکھ لیں. شیخ شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اور ہمارے اکابرین کا اس کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یا دین کے خلاف تو ہمیں نہیں چلاتا، شریعت کے خلاف تو ہمیں نہیں چلاتا. اب ظاہر ہے جس شیخ نے اس کو خلافت دی ہے وہ بھی بزرگ ہے، دیکھو وہ اس طرح ترتیب پیچھے بزرگوں سے جڑ رہی ہے. یہ سب چیزیں پہلے تحقیق کر لو. جب آپ نے ایک دفعہ اس سے بیعت کر لی پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو. ہاں اگر وہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے اندر آپ پابند نہیں ہو، آپ کا شیخ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا استاد ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ اس وقت اپنے آپ کو پیر بنائے ہوئے، 2 نمبر پیر، وہ شرابیں پلا رہے، وہ بھنگے پلا رہے، وہ جو ہے نا چرسے پلا رہے. اب وہ شیخ بھی پی رہا ہے وہ بھی پی رہا ہے. یہ اس کی اتباع جائز نہیں ہے اور اس کی اتباع آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو یہ شخص پہلے ہی گمراہ ہے تو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. سب سے پہلے شیخ بنانے سے پہلے اس کو دیکھو، اس کی چاروں طرف کے لوگوں کو دیکھو، وہ کیسے، وہ دین پہ چلنے والے، دیندار ہے، باشرہ ہے، 5 وقت نمازی، پرہیزی، نماز پڑھتے، ذکر، اس کا عقیدہ صحیح ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اور پیچھے سے بزرگوں کا اعتماد ہے، آپ اس کے ساتھ اصلاحی تعلق جوڑو. اس کے بعد میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اس وسوسے سے بچو، کیونکہ یہ وسوسے بھی آپ کو سلوک سے روکنے کا ذریعہ ہے، آپ کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اکثر، میں نے اس میں بہت سارے بیانات دیے وسوسوں پر، اکثر مرید آتا ہے بہت وسوسے آتے ہیں، بہت وسوسے. تو وسوسہ جو ہے نا شیطان دیتا ہے، اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت سے روکے. سالک جب سلوک میں چلتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے نور کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے دل کے انوارات اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نور شیطان کو نظر آتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اس کے پاس جو ہتھیار ہے نا وہ وسوسہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا مرشد ہے، آپ کے مرشد سے آپ کو اتنا نیک گمان، اتنی محبت، اتنا قرب ہے، آپ اس مرشد کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کا تصور اور اس کے دھیان سے آپ کے دل میں اللہ کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی محبت ہے، اللہ دیتا تو اللہ ہے مگر کسی کے ذریعے سے. اس کی وجہ سے آپ کو نور آنا شروع ہو گیا. اس نور کی برکت سے آپ کے دل میں سے زنگ، ظلمات، کدورات، وساوس اور گندی چیزیں، گندی بیماریاں اور یہ کینہ، حسد، بغض، یہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. اب اس نور کو روکنے کے لیے شیطان کے پاس وار وسوسہ ہے. یاد رکھنا وہ آپ کو وسوسہ دے گا، وسوسہ بھی اسی شیخ کے خلاف دے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے گا. یاد رکھنا. تو اور خود یہ میرا تجربہ بھی ہے اور میرے پاس خود بہت سارے لوگ آئے ہیں، بہت سارے مرید آتے ہیں اور یہی سوالات کرتے ہیں. جب ان کی ذہنی تربیت کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی، ان کو بتاتے کہ بھائی یہ شیطان کا وار ہے، اس سے بچو. جب آپ اس سے بچو گے تو اللہ کے نور کو پاؤ گے نا. آسان سے ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس بھی ایک صحابی آئے، فرمایا اس نے مجھے بہت برے وسوسے آتے ہیں، یعنی ایسے وسوسے آتے کہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کو کہہ رہے کہ اللہ کے نبی میرے کو آپ کے خلاف بہت وسوسے آتے ہیں. اگر وہ ابو جہل کو تو نہیں بول رہا تھا، ابو جہل کے خلاف وسوسے نہیں آ رہے تھے، آپ کو صحیح آدمی کے خلاف وسوسے آ گئے. صحابی ہے مگر نبی کے خلاف وسوسہ آ رہا ہے. اور ایک روایت میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے اس حد تک وسوسہ آیا کہ میں یہ نماز توڑ کے اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اس صحابی کا قول ہے، یہ خود روایت ہے، میں نے خود پڑھی ہے یہ. تو دراصل بات کہنے کی یہ ہے کہ وسوسے تو صحابہ کو بھی آئے مگر اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان ہے، حاضر ایمان، یہ تو ایمان ہے. کیوں؟ وہ شیطان کا وار دل تک رہا، زبان پر نہیں ہے. وسوسہ بجلی کی وہ تار ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو بھی کرنٹ پاؤ گے، اس کو دور کرو گے اصلاح کی نیت سے تو بھی کرنٹ پاؤ. اس کو چھوڑ دو، اس میں الجھنا صحیح نہیں ہے، یہ آپ کو برباد کر دے گا.
اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ وسوسوں میں مبتلا ہوئے آج بھی دیکھ لو وہ زندگی بھر وسوسوں سے نہیں نکل سکتے. وسوسوں کا صرف ایک ہی علاج ہے، اس کو خانے کو بند کر دو، اس کو توجہ نہ دو. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے دماغ و دل میں سے نکل نہیں سکتا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کے خلاف آپ کو وسوسہ آ رہا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اس کو دے دو. آپ 2-3 دفعہ کر کے دیکھو، میرا تجربہ ہے آپ کو اس کے خلاف وسوسہ نہیں آئے گا. مومنین پر خیر کا گمان کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا. ہم مومنین پر شر کا گمان، بدگمانی کرتے ہیں. بدگمانی منع ہے. آپ کے پاس صحیح ثبوت، اتھینٹک ثبوت، یہ سب چیزیں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی، لیکن بس صرف جو ہے نا وسوسے ڈالنا لوگوں کے خلاف، دوسرے کے خلاف. آج کل لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ اس چیز میں ملوث ہیں. غلط بیانی، چغل خوری، غیبت، دوسرے کے خلاف بات کرنا، یہاں کچھ سنا وہاں کچھ کرنا، یہ عام ہو چکا ہے. امت اس وقت اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے امت کو نکال دے، اور امت کے لوگ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. اگر آپ کے کوئی بندہ آ کے بول رہا ہے کہ یار فلانے بندے نے آپ کے خلاف یہ بات کری ہے، اگر کوئی شخص آپ کو دوسرے کی بات پہنچا رہا ہے یا دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، تو وہ آپ کی برائی بھی وہاں کر رہا ہے. اور اس کو ہم اسی طرح روک سکتے ہیں. اس کو بولو بھائی چپ ہو جاؤ، کیوں یہ غیبت کر رہے ہو، اور غیبت بہت سخت گناہ ہے. ہم بجائے اس کو کہ اس کو روکے، اس کی غیبت کی باتوں میں خود ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اس بندے کے لیے دل میں بدگمانی پالنا شروع کر دیتے ہیں. تو سلوک کے اندر سب سے مین چیز میں نے ایک اپنے مرشد کی اچھی طرح چھان بین کر لو، پھر جب بیت ہو جاؤ پھر خاموش ہو کے چلتے رہو. ہاں اللہ وہ کہ اگر وہ آپ کو غیر شرعی باتوں کا حکم دے، شریعت کے خلاف دے، اس کو مت مانو، مگر جو چیزیں شریعت کے مطابق ہے اس کے آپ پابند ہو، اس کے اوپر آپ چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو، اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قلب سلیم، فہم سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. آمین.